بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معصومین محتاج نہیں ہیں آپ کے، مگر ہم سب کی خواہش ہوتی ہے نا کہ اپنی بساط بھر کچھ تو ان کی بارگاہ میں پیش کریں، ہے نا؟ اچھا، اب اس وقت آج کل آپ سے ہم کہیں کہ کچھ ہدیہ پیش کیجئے مولا کو، تو کیا پیش کریں گے آپ لوگ عادی ہو گئے ہیں مادی فکر کے، تو عموماً کیا کرتے ہیں؟ کھانے پکاتے ہیں طرح طرح کے ہیں اور نیاز دیتے ہیں۔ انہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ قرآن۔ محمد اور آل محمد عاشق قرآن ہے، عاشق قرآن ہے۔ کیسے عاشق ہیں؟ عاشق قرآن ہے، نوکے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، گہوارے میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، ایسے عاشق قرآن ہیں۔ تو اگر ہم کچھ قرآن پڑھ کے انہیں ہدیہ پیش کر سکیں تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اب جب کوئی کہتا ہے کہ قرآن پڑھ کے آقا کو ہدیہ کر دینا، تو کہتے ہیں واہ سبحان اللہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہمارے قرآن کے محتاج ہیں کیا؟ فکریں کیسی مسخ ہو گئی ہیں، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی اس ملت کی ذہانت کو، فکریں کیسی مسخ ہو گئی ہیں۔ دوسرے وقت بدنام کرتے ہیں، جناب فلاں صاحب وہ تو بالکل ان جیسے لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں، بھلا ہم کیا بخشوائیں گے انہیں؟ کون کہہ رہا ہے کہ آپ انہیں بخشوائیں؟ لفظوں کو صحیح یاد بھی نہیں رکھ سکتے، اتنا حافظہ کمزور ہے۔ خدا نہ کرے آپ ان جیسے ہو جائیں جو رسول کی تقریر سن کے کہتے تھے یہ کیا کہہ رہے تھے، ماذا قال آنفا، قرآن میں ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریر فرماتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جب حضور کا خطبہ ختم ہوتا تھا تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ماذا قال آنفا، یہ کیا کہہ رہے تھے، حالانکہ وہ بھی عربی سمجھتے تھے اور حضور خطبہ بھی عربی میں دیتے تھے۔ لاہور کے لوگ بھی اردو سمجھتے ہیں اور آقا کا یہ خادم بھی اردو میں گفتگو کر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہدیہ پیش کریں، قرآن پڑھ کر، قرآن پڑھیں اور پروردگار سے کہیں پروردگار یہ اپنا کلام، یہ سورے، یہ آیتیں جو تیری ہی دی ہوئی طاقت اور توانائی اور توفیق سے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اے پروردگار یہ آیتیں اور ان کی تلاوت کا تمام و کمال ثواب اپنے لامتناہی خزانہ نور سے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو ہدیہ فرما۔ کیسا ہدیہ ہے؟ پروردگار انہیں ہدیہ فرما، پروردگار جناب زہرا کو ہماری طرف سے ہدیہ فرما، پروردگار امام حسن کو ہماری طرف سے ہدیہ فرما، پروردگار امام حسین کو ہماری طرف سے ہدیہ فرما۔ امام حسین علیہ السلام کو سورہ یاسین کا ہدیہ بہت پسند ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ تو انشاءاللہ یاد رہے گا آج کی مجلس کا تبرک کیا ہے؟ قرآن، ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کیا وجہ لائیں گے؟ قرآن پڑھ کے معصوم کو ہدیہ کریں گے۔ اچھا ایک طریقہ سن لیجئے، یہ طریقہ میں نے سیکھا ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی سے، پروردگار ان کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھے۔ جناب شیخ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ چاند کی پہلی تاریخ ایک پارہ قرآن پڑھو اور اسے رسول پاک کو ہدیہ کرو، دوسری تاریخ ایک پارہ پڑھو، دوسرا پارہ
آخر آپ لوگ رمضان میں کوشش کرتے ہیں نا کہ ایک قرآن ختم ہو جائے. ہر مومن، مرد، عورت، جوان، بچے سب کوشش کرتے ہیں رمضان میں کہ ایک پارہ روزانہ پڑھ لیں، کم سے کم پورے رمضان میں ایک قرآن ختم ہو جائے. کرتے ہیں نہیں کوشش؟ یہ کوشش ہر مہینے میں کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ کیا مجبوری ہے؟ ہر مہینے میں ایک قرآن ختم ہو سکتا ہے. اچھا، تو روزانہ ایک پارہ پڑھ لیں. اگر ایک بیٹھک میں، ایک نشست میں نہیں پڑھ سکتے تو آدھا پارہ صبح پڑھ لیں، آدھا پارہ رات کو پڑھ لیں، آدھا پارہ نماز صبح کے بعد، آدھا پارہ نماز عشاء کے بعد. اور ہدیہ کریں پہلی تاریخ میں حضور کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری تاریخ امام مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تیسری تاریخ بی بی جناب زہرا سلام اللہ علیہ. چوتھی تاریخ امام حسن، پانچویں تاریخ امام حسین، اور پھر چھٹی تاریخ امام سجاد. اور اسی طرح 14ویں تاریخ جب آئے گی تو امام عاصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو ہدیہ کریں. 15ویں تاریخ سے پھر اسی ترتیب سے شروع کریں. تو ہر مہینے میں 14 معصوموں میں سے ہر معصوم کی بارگاہ میں 2 حاضریاں لگ جائیں گی، ہے نا؟ آپ کی زبان میں 2 مرتبہ آپ حاضری دیں گے، 2 مرتبہ ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں گے. اچھا، آپ یہ بتائیے کہ جب آپ انہیں ہدیہ دیں گے، آپ نے کبھی بچوں سے ہدیہ لیا ہے؟ نہیں. چھوٹوں سے، بچوں سے ہدیہ لیتے ہیں. شرافت کی بات یہ، کرم یہ کہ جب کوئی چھوٹا بھی دے تو اسے پیار سے لے. لیکن ادب بزرگواری کا یہ ہے کہ پھر اپنے پاس سے اس سے کوئی بڑا ہدیہ اس کو دے. بزرگوں کا دستور یہ ہے، واپس نہیں کرتے ہدیہ، کبھی واپس نہیں کرتے. ہدیہ لانے والے کا دل ٹوٹتا ہے. چھوٹا ہو، نوکر ہو، ملازم ہو، کوئی ہو، آپ کو کوئی گفٹ دے رہا ہے، ہدیہ دے رہا ہے، لے لیجئے. کوشش کیجئے آپ اس سے بڑھ کر دیں. یہ اخلاقی اصول ہے. تو جب آپ انہیں ہدیہ دیں گے تو کیا وہ کریم ابن کریم آپ کو ہدیہ نہیں دیں گے؟ اگر یہ عمل روز ہوگا تو زندگی میں کیسی رونق، کیسی برکت، کیسی عظمت، کیسی روحانیت، کیسی نورانیت، کیسی جاویدانی کیفیت ہوگی. صلوات پڑھ دیجئے محمد. سبق یاد ہوا نہیں؟ 1 گھنٹہ مجلس مجھ سے پڑھوا رہے ہیں، 1 گھنٹہ روز قرآن آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد. پڑھ کے دے. بہرحال بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. بات اسے گرہ میں باندھ لیجئے اور پھر آپ یقین کیجئے. ابھی ہر آدمی آتا ہے، مولانا یہ بیماری ہے، کوئی دعا بتائیے، یہ پریشانی ہے، کوئی دعا بتائیے، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی دعا بتا دیجئے، بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی دعا بتا دیجئے، گھر میں پریشانی ہے، کوئی دعا بتا دیجئے. اگر آپ یہی عمل 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں اور ہر روز کسی معصوم کو ہدیہ کریں اور جواب میں کہے آقا ہم نے اپنی بساط پر ہدیہ پیش کیا ہے، ہمیں آپ سے صحت چاہیے، ہمیں آپ سے بچے کی تعلیم چاہیے، ہمیں آپ سے بیٹی کے لیے اچھا رشتہ چاہیے، جو حاجت چاہو معصوم کے در سے پوری ہوتی ہے. اور یہ جملہ بھی عزیزو شرک نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. یہ جملہ بھی معصوم کے در سے پوری ہوتی ہے. اچھا، جو لوگ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہی رابطہ رکھنا چاہتے ہیں ان سے یہ پوچھئے کوئی نعمت براہ راست اللہ تعالیٰ سے آج تک ملی ہے؟ کوئی چیز ملی ہو تو بتا دو، کوئی لائے دکھائے.
کسی باپ کو لاؤ اور پوچھو کہ بیٹا آسمان سے اترا ہے تمہاری گود میں؟ کسی ماں کو لاؤ جس کے آغوش میں بچہ ہو اور وہ یہ کہے کہ یہ آسمان سے اترا تھا، فرشتہ آیا میری گود میں بچہ ڈال کے چلا گیا؟ ایسا ہوا ہے کہیں؟ یہ جو روٹی کھاتے ہیں یہ آسمان سے براہ راست اتری ہے؟ زمین، پانی، پوری کائنات، ہر شے وسیلہ بنی ہوئی ہے فیضان الہی کو آپ تک پہنچانے کے لیے۔ تو ہر چیز کا استعمال اور ہر در پہ دستک دینا مسلمان جائز سمجھتا ہے، مگر محمد و آل محمد کے در پہ دستک دینا جائز نہیں سمجھتا۔ ساری بحثیں وہاں آ جاتی ہیں، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے۔ اب یہ بحث آج کرنے کی نہیں تھی، زبان پہ آ گئی تو گزارش کر دی، یہ تو تسلسل میں آ گئی بات تو گزارش کر دی، گفتگو سمیٹ رہا۔